الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے رشوت اور اس کی اقسام، اور ان میں سے کون سی قسم میں دینے اور لینے کے اعتبار سے کون کون گناہ گار ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، اور رشوت کی مذمت۔ اللہ جل شانہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 188 میں 188 میں ارشاد فرمایا ہے: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ نہ کھاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس
عدالت میں جج کے پاس ان کا مقدمہ لے کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اس لیے تم مقدمہ لے کے جاؤ کہ لوگوں کا مال کھاؤ گناہ کی وجہ سے، باطل طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ ناحق ہے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہر اس طریقے سے کسی کا مال کھانا حرام قرار دیا ہے جو طریقہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، اسلامی اصولوں کے، اور ہر اس مقدمے کو عدالت یا قاضی اور جج کے پاس لے جانے سے منع کر دیا ہے اللہ پاک نے جس مقدمے میں وہ مقدمہ کرنے والا جھوٹا ہے، وہ حق پر نہیں ہے، باطل ہے، جانتا بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں پھر بھی مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ یہ میرا حق نہیں، پھر بھی تم لے جاتے ہو، پھر بھی تم عدالت اور حکام کے پاس اس معاملے کو لے جاتے ہو۔ اب دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ سورہ البقرہ آیت نمبر 188 میں ناحق طریقے سے مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ میرا حق نہیں ہے، اس کے باوجود تم ناحق مال کھاتے ہو، اس کے باوجود تم غلط کام کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس لغت عرب کی بڑی مشہور و معروف کتاب لسان العرب، لسان العرب، ہم اس سے علامہ ابن منظور افریقی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اس سے رشوت کی تعریف کرنا چاہیں گے۔ عرب و عجم کے اندر یہ کتاب عربی لغت کے اندر بڑی مشہور و معروف ہے، اس لیے ہم نے رشوت کے معنی کے لیے اسی کو ہی منتخب کیا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی رضی اللہ عنہ را، شین اور الف کا جہاں پر مادہ لے آتے ہیں اس کے تحت آپ رشوت کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں قال ابن الاثیر الرشوۃ الوصلۃ الی الحاجۃ بالمصانعہ۔ ایک تعریف انہوں نے کی، رشوت یہ ہے اپنے کام کو نکلوانے کے لیے متعلقہ افسر کو پیسے دیے جائیں، اپنے کام کو نکلوانے کے لیے جس شعبے اور جس ادارے میں آپ کا وہ کام ہے اس حاکم، اس افسر کو کیا دیے جائیں؟ پیسے دیے جائیں اور مال دیا جائے۔ اور راشی، مرتشی، الرائش، یہ تین بندے ہوتے ہیں رشوت میں۔ راشی رشوت دینے والا، راشی رشوت دینے والا، اور مرتشی جس کو دی گئی، والرائش، اور جو ان دونوں کو ملانے والا ہے، رشوت دینے اور لینے والے کو ملانے والا ہے۔ علامہ نے اس کی اور تعریف بھی کی رشوت کی، فرمایا الرشوت هو ما يعطيه الشخص الحاکم او غیرہ لیحکم له او يحمله على ما يريد۔ یہ بھی ائمہ لغت نے تعریف کی ہے اور بڑی جامع تعریف ہے رشوت کی۔ فرمایا الرشوت هو ما يعطيه شخص الحاکم او غیرہ، رشوت یہ ہے کہ کوئی شخص مال دے، کرنسی، دولت دے، کس کو؟ الحاکم، حاکم کو دے، او غیرہ،
یا اس کے علاوہ کسی افسر کو دے، اس کے علاوہ کسی اور بندے کو دے، خواہ وہ افسر ہو یا اس کے محتاط ہو. دیتا کیوں ہے؟ لِيَحْكُمَ لَهُ، تاکہ جس طرح یہ چاہے اسی طرح وہ کام اس کا کر ڈالے، خواہ وہ باطل ہو خواہ وہ کسی کا حق ہو. یہ تبھی تو دیے جاتے ہیں تاکہ جو میں کہوں اگلا وہی کرے. اگر حق کروانا تو پیسے دینے کی حاجت ہی کیا ہے؟ پیسے دینے کی حاجت ہی کیا ہے؟ او یحملہ علی ما یرید، یا اس لیے اس کو پیسے دیتا ہے کہ اب جو میں چاہوں گا یہ وہی کرے گا. حالانکہ یہ منصب قاضی کا ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی سمجھ میں وہ کرے. لیکن رشوت دینے والا رشوت دیتا کیوں ہے؟ کہ جو میں اس سے کام کرانا چاہوں گا اب یہ وہی کرے گا، اب یہ وہی کرے گا. اب غور کریں، ہمارے ائمہ لغت نے یہ رشوت کی تعریف کی ہے اپنے کام کو نکلوانے کے لیے، کسی حاکم افسر یا کسی اور کو کیا دینا؟ رشوت اور پیسے دینا، مال دینا. یا دوسری صورت اس کو پیسے دیتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے فیصلہ لے اور اپنا کام کرائے اور بعض ہمارے بزرگوں نے مال سبھی کا ایک ہی ہے، مختلف تعریفیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں، کسی کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تو چلو اگلی سمجھ آ جائے گی، نتیجتاً سبھی ایک ہی ہے. امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے رشوت کی تعریف جب آپ سے سوال ہوتا ہے یوں کی 23ویں جلد میں رضویہ شریف کی، فرمایا کسی کا حق دبانے کے لیے جو رقم دی جائے، کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے جو رقم دی جائے، فرمایا یہ رشوت. اور اپنا کام نکلوانے کے لیے جو پیسے دیے جائے، فرمایا یہ بھی رشوت، یہ بھی رشوت. اس کو کہتے ہیں اسلام کی روشنی میں رشوت. اب آگے رشوت کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علم کے مطابق 4 اقسام. کتنی قسمیں ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، یار ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اپنا ذاتی حق بھی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ اس افسر متعلقہ کو رشوت نہ دی جائے. تو یہ مسئلہ آپ کا ان اقسام سے نکل آئے گا. 4 اقسام جو آ رہی ہیں، ان 4 اقسام کو آپ سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں دینے والا مجرم نہیں ہوتا، لینے والا ہر حال میں ہی مجرم ہے، لینے والا ہر حال میں ہی مجرم ہے. ہم جس کتاب سے آج کے درس میں لائے فتاوی شامی ہے اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، فتاوی شامی کی جلد نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 34. کتاب القضاء کے اندر علامہ شامی نے مطلب فی الکلام علی الرشوہ والہدیہ فرماتے ہیں ہم اس پہ کلام کریں گے رشوت کے موضوع پر، اور قاضی جج صاحب جو ہیں، جج صاحب ان کو جو ہدیے لوگ بھیجتے ہیں ان کا قبول کرنا کیسا، یہ باب باندھا انہوں نے. اب رشوت کی 4 اقسام ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ان کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. ان کے بعد ہی بندہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ کس وقت رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوتا. انہی 4 اقسام کے اندر یہ بات آئے گی. ثم الرشوہ 4 اقسام. علامہ شامی فرماتے ہیں رشوت کی 4 قسمیں، رشوت کی 4 قسمیں ہیں. منہا ما ہوا حرام علی الآخذ والمعطی. پہلی قسم وہ ہے کہ اس کا دینا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے. رشوت کی پہلی قسم وہ ہے جس کا دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام. غور کرنا، پھر سوچنا یہ ملک ترقی کب کرے گا. غور سے سننا وہ قسم کیا ہے. یہ تو حکم ہے نا کہ دینے والا بھی حرام کا مرتکب اور اس رشوت کو لینے والا بھی حرام کا. یہ ہے کیا؟
وَهُوَ الرِّشْوَةُ عَلَى تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ، یہ وہ قسم ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے، خواہ جج لگنے کے لیے، خواہ ایم پی اے کی سیٹ پر، یا کسی وزارت کی سیٹ پر جانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے؟ حکومت میں منصب حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، فرمایا اس کا دینا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے۔ اور اپنے ملک میں نظام ہی سارا یہی ہے، جس کی ابتدا ہی جو منصب ہے حرام قطعی سے ہوتی ہو، وہاں رب کی رحمت کیسے آئے گی؟ وہاں ترقیاں کیسے آئیں گی؟ وہاں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کام سارے غلط کرنا اور بندہ پھر امید رکھے کہ ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اب غور کریں، ایک وہ زمانہ تھا جس کو کسی وزارت کے منصب پر زبردستی فیض کیا جاتا، وہ روتا تھا، چیخیں مارتا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ آن پڑی ہے، میں کیسے اس کو پورا کروں گا؟ حالانکہ وہ لوگ تقوی و طہارت کے سمندر ہوا کرتے تھے، پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ اور ایک وہ زمانہ کہ چھوٹی سی سیٹ کے لیے الیکشنوں میں آپ نے دیکھا ہی ہے، بارہا دیکھا ہے، گھر کی ساری جمع پونجی کو لگا دیا جاتا ہے، گھر کی ساری جمع پونجی کو، کیونکہ پتہ ہے اگر 50 کروڑ لگاؤں گا تو 50 ارب کمانے، پتہ ہے، پہلے سے بے ایمانگی لے کے بیٹھا ہے، تو پھر ملک خاک ترقی کرے گا؟ جہاں ایک چپڑاسی سے لے کر صدر تک سارے ہی ظالم اور درندے اکٹھے ہو جائے، سارے ہی ملک کو نوچنے والے اور غربت کا خون پینے والے، غریبوں کا حق کھانے والے اکٹھے ہو جائے، بتایا جائے جو بیت المال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھاتے ہو، وہاں ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ پہلی قسم جس کا دینا بھی حرام اور جس کا لینا بھی حرام ہے، وہ کیا ہے؟ کسی قاضی صاحب نے قاضی لگنے کے لیے، یہاں قاضی سے مراد جج ہے، جج لگنے کے لیے جو رشوت دے رہا ہے، اس نے کل کو انصاف خاک میسر کرنا ہے، جو ابتدائی حرام قطعی کا مرتکب ہو رہا ہے، کل کو وہ کسی کو کیا انصاف دے سکتا ہے؟ وہ یہی لے کے بیٹھا ہے، اگر آج میرے 5 لاکھ لگے ہیں نا تو میں نے یہ 1 مہینے میں نکال لینے، وہ کیسے نکلیں گے؟ جب غلط کام کرے گا، جب رشوت لے گا۔ رشوت کے بغیر تو وہی تنخواہ ہی ہے جو اس کو حکومت بیت المال سے دے گی۔ اس کا لینے والا بھی حرام کا مرتکب اور دینے والا بھی۔ مزید اس پہ کلام سرکار کی حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ رشوت کتنا بڑا ظلم ہے۔ دوسری قسم، ارتشاء القاضی لیحکم وہو کذالک ولو القضاء بحق لانہ واجب علیہ۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص قاضی کو یعنی جج کو یا کسی اور افسر کو اس لیے پیسے اور مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرا لے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کیا کرا لے؟ فیصلہ کرا لے۔ اس کا دینے والا بھی حرام کا مرتکب اور لینے والا بھی حرام کا مرتکب، دونوں یہاں پر دینے لینے والے لانتی ہیں، جیسا کہ آگے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ تیسری قسم، غور کرنا، کوئی شخص کسی لیے کہ یار مجھے تو حاکم وقت تک پہنچا دے اور کچھ نہیں ہے، مجھے یہ جانے نہیں دیتے کیونکہ تو بیچ میں کھڑا ہو کہتا میں لیے بغیر تجھے آگے نہیں جانے دیتا، کام نہیں نکلوا رہا، فقط مجھے متعلقہ حاکم جج یا وہ جو وزیر ہے یا جو بلا بھی ہے، جس طرح کا بھی کوئی افسر ہے، یہ گیا وہ روک رہے، کہتے دو تو پھر جاؤ۔ اب کام کوئی نہیں نکلوا رہا، فقط ملاقات کے لیے بھی پیسے دینے پڑ گئے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے اتنے پیسے دے تجھے میں پہنچا دیتا ہوں، تجھے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس جگہ دینے والا گناہگار نہیں، لینے والا اب بھی لانتی ہے۔ اس تیسری قسم میں دینے والا شرعاً گناہگار، لینے والا اب بھی لانتی ہے، لینے والا اب بھی
चौथी किस्म, जब आपका ज़ाती हक, जब आपका किसी जालिम ने दबा दिया, आपका ज़ाती हक किसी मुतल्लका अफसर के पास, और वो बकता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तुम्हारा हक, या आप पर वो जुल्म कर रहा है या जुल्म करना चाहता है, या वो मुतल्लका हाकिम अफसर जुल्म करना और कहता है इतने पैसे दोगे तो जान छूट जाएगी, इतने पैसे दोगे तो जान, अपना हक निकलवाने के लिए नंबर एक। नंबर दो, अपने माल और जान और इज्जत पर जब कोई जुल्म पे तुल गया, हालांकि अपना कोई कसूर भी, एक तो है ना जिसने जिना किया, अब शरीयत के गवाहों से साबित हो गया, काजी इस्लाम उसको अगर वो गैर मोहसिन है तो 100 कोड़े लगवाएगा, और अगर वो मोहसिन है, फुकहा की इस्लाम में मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, तो फिर उसको संसार कराएगा, रजम कराएगा। अब जो ये कहे कि इतने ले लो छोड़ दो, ये तो खालिस रिश्वत है, ये तो खालिस है। हम उस जुल्म की बात कर रहे हैं जिसमें इसके साथ नाहक ज्यादती किया गया। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु, ये सहाबा के मुफ्ती हैं, और ऐसे मुफ्ती हैं जिनका मुफ्ती होना सरकार ने मुहर लगा दी। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद तुम्हारा मुफ्ती है, ये जिसको फतवा ले, मैं कह रहा हूं इसका फतवा कबूल कर लिया करो। आप हबशा की जमीन पर तशरीफ ले गए, अल्लामा शामी ने भी इसका जिक्र किया, अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिसानुल अरब के अंदर जहां रा, शीन और अलिफ के मादा की बात छेड़ी है, उस जगह भी इस रिवायत का जिक्र किया है। वहां आपका माल किसी जालिम ने उठा लिया, आपका जाती माल किसी जालिम ने, और कहने लगा पैसे दोगे तो जान छूटेगी, वरना तेरा रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे, माल भी नहीं देंगे। आपने उस बेईमान को 2 दिनार दिए। कितने पैसे दिए? 2 दिनार दिए। यह है अपना जाती हक निकलवाने के लिए, यह है अपने आप से जुल्म को दूर करने के लिए। और इस्लाम में इस चौथी किस्म की, यह रिश्वत की कौन सी किस्म पढ़ी हमने? चौथी किस्म, इसमें देने वाला गुनाहगार नहीं होता, लेने वाले पे अब भी लानत है, लेने वाले पे अब भी। गोया हमने रिश्वत की फुकहा इस्लाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कितनी अक़साम पढ़ी हैं? 4। इन चारों में, चारों अक़साम के अंदर लेने वाले पे हर हाल में लानत ही है। लेने वाले पे हर हाल में क्या है? हाँ, देने के एतबार से 2 किस्मों में देने वाले पे भी लानत है, और 2 किस्मों में देने वाला गुनाह से बरी जिम्मा हो जाता है। 2 किस्मों में देने वाला गुनाह से, जिसकी तफसील हमने आपको अर्ज कर दी। अब गौर किया जाए, इस वक्त हमारे इस जमाना में और जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ जो जुल्म सितम अवाम उन्नास के साथ किया जा रहा है वो किसी से पोशीदा। अब इन 4 अक़साम को देख लिया करो कि जो जिस किस्म में मैं फंसाया जा रहा हूं, ये कौन सी किस्म है। अगर तो उन 2 में से हो जहां देने वाले को गुनाह तो दे दी जाए, फिर क्या किया जाए? दे दी जाए, क्योंकि गुनाह नहीं होगा। रिश्वत से हम इसलिए रुकते हैं कि ये गुनाह है। ये क्या है? जब इस्लाम ही कह रहा है कि इस जगह गुनाह नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है रुकने की? वो तो अपना हक निकलवाने के लिए
رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر کس پر اللہ کی لعنت ہے؟ اب بندہ غور کرے، اب بندہ غور کرے کہ رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہے اور اللہ کی بھی کیا ہے؟ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، وَأَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراشی والمرتشی فی النار او کما قال علیہ السلام۔ ظرف یہاں فی ظرف کے لیے ہے۔ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور اس حدیث میں ظرف مکان کا ذکر ہے۔ غور کرنا، اب سرکار نے فرمایا الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت فی النار کس مکان میں ہے؟ دوزخ میں۔ کہاں ہے یہ دونوں؟ دوزخ میں، فی النار۔ یہاں ظرف مکان ہے کہ دوزخ کے مقام میں ہے۔ رشوت دینے اور رشوت لینے والا کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ سرکار نے فرما دیا فی النار، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی کو گنجائش نظر آتی ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ اونچی بولو۔ مسلمانوں کا عقیدہ عرض کیا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ فاروق اعظم کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ عثمان غنی کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ اور حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قال نبی علیہ السلام ابو بکر فی الجنہ۔ دیکھیں وہی فی ظرفیت کے لیے، ظرف مقام کے لیے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یوں سرکار نے 10 صحابہ کو ایک ہی جگہ بیٹھ کے سرکار مدینہ نے جنت اللہ فرما دی ہے۔ اور جنت دیتا وہی ہوگا جو جنت کا مالک ہوگا۔ ایک چیز کا بندہ مالک ہی نہیں، وہ کسی اور کو کس طرح دے سکتا ہے؟ اب ابو بکر صدیق قطعی طور پہ جنتی ہے۔ آپ نے کہا جی جنتی ہیں، میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ والی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں نے کہا یہاں بھی وہی آیا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا فی النار کہاں ہے؟ جس طرح ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے میں فی الجنہ کی وجہ سے کوئی شک نہیں، اسی طرح راشی اور مرتشی رشوت دینے اور لینے والے کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی، اور بولو تو صحیح، جو کرتا ہے ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی نامینیٹ تھوڑی کیا جا رہا ہے۔ اسلام سبھی کے لیے یکساں ہے، بھلے کوئی بھی یہ کام کرے گا، یہ حدیث اس میں سچی ہے، یہ حدیث اس بندے پر سچی، کوئی بھی یہ کام کرے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، اور غور سے سنیے گا، ہم اس حدیث کا آخری حصہ اپنے اس خطبے کے موضوع کے اعتبار سے لے آئے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا کافروں پر کوئی روب ہے؟ اونچی بولو۔ اس وقت پورے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، مسلمان قوم کا کافر قوم پر کوئی روب، کوئی دبدبہ ہے؟ کہاں گیا؟ ایک وہ بھی زمانہ تھا، آج کے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے شاید کوئی 100واں حصہ بھی نہیں تھے صحابہ۔ روم کی سپر پاور جیسے لوگ، ایران میں سپر پاور جیسے لوگ، فارس، بڑے بڑے ظالم حکمران، یہ لوگ بھوکے پیاسے، جن کے پاس جہاد کے لیے پورے آلے بھی نہیں ہوتے تھے، جہاد میں جانے کے لیے سفر کے اندر سواریاں پوری نہیں ہوتی تھی، بھوک کی
وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں کا ظالم حکمران ان سے ڈرتا کیوں تھا؟ وہاں کا ظالم حکمران ان کا نام آنے سے کانپ کیوں اٹھتا تھا؟ اور ان لوگوں نے ان لوگوں پر جہاد کا علم بلند کر کے ان کی حکومتوں کو پاش پاش کیوں کیا تھا؟ میرے بھائی غور کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا، سرکار فرماتے ہیں کوئی امت مسلمہ کی قوم ہو، کوئی ایسا مسلمانوں کا گروہ ہو جس میں رشوت عام ہو جائے. کیا عام ہو جائے؟ رشوت کا لین دین عام ہو جائے. الا اخذوا بالرعب، فرمایا ان کا رعب کفار سے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ رشوت کی لعنت ہے جس کی وجہ سے آج کوئی کافر قوم پورے ورلڈ کے مسلمانوں سے ڈرتے، جس طرح مرضی اسلام کی توہین کر رہے ہیں، جس طرح مرضی قرآن کی توہین کر رہے ہیں، جس طرح ان کی مرضی صاحب قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے. سرکار نے فرمایا جب مسلمانوں میں رشوت آ جائے گی ان کا جو حقیقی رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں کوئی شک بھی، ورنہ وہ مٹھی بھر صحابہ کرام کفار کی تعداد کے اعتبار سے وہ لاکھوں میں آتے ہیں، یہ چند ہزاروں میں جاتے ہیں، اور ان سب کو جہنم واصل کر کے ان کی سلطنت پر اسلامی پرچم کو لہرا دیا کرتے تھے. ان کے اندر یہ بدماشی نہیں تھی. وہاں تو ایسی صورتحال تصور میں بھی نہیں لے کے آتا تھا کوئی شخص جو یہاں ایک اب آخری درجے سے لے کر نیچے سے اوپر ادنا سے ادنا درجے کا شخص جو حکومتی منصب میں بیٹھا ہے اور آخری درجے تک وقت کے حاکم تک سارے غنڈے بےمان اکٹھے ہو گئے اور غربت کا خون چوسنے میں دن رات کوشاں ہیں، بیت المال کو باپ کا حق سمجھ کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے رشوت کا لین دین ہے. تو پھر اسلامی سلطنت میں رعب کہاں سے آئے گا؟ اسلامی سلطنت میں شان و شوکت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اسی وجہ سے آنی تھی جب کسی کا حق نہ مارا جاتا، جب غریب کا ساتھ دیا جاتا، جب مظلوم کی داد رسی کی جاتی، جب ظالم پر اس کو اسلامی ریاست کی دنیا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سزا دی جاتی. اور یہاں تو نظام ہی الٹ ہے، ظالم عیش کر رہا ہے، مظلوم قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. ظالم اور غنڈے اور قاتل شرابی زانی عیش و عشرت کرتے ہوئے اس دیش پر، اس دھرتی پر گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو اس دھرتی میں گھومنے پھرنے کے مستحق تھے وہ ہمیں آج قید خانوں میں نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ساری قومی ظالمانہ آ گئی، سارے ڈکٹیٹر آ گئے، سب کے سب اسلامی اصولوں کو توڑنے والے، غریب کا خون چوسنے والے اکٹھے ہو گئے. اس وجہ سے آپ کے ملک میں ترقی کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر آتا. جب اسلامی اصولوں پہ یہی ملک چلایا جائے، زیادہ نہیں فقط 1 سال اسلامی اصولوں پہ اس ملک کو اول تاخر چلایا جائے، دیکھنا یہ ملک چند سالوں کے اندر پورے ورلڈ کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک کے نام سے پہچانا جائے گا. لیکن کرے کون؟ وہ ظالم جو 24 گھنٹے اپنی یورپ کے اندر جو بینک، وہاں جو ان کے اکاؤنٹس ان کو بھرنے کے چکروں میں بیٹھے ہیں. ایسے ظالم کو کب سمجھ آئے گی کہ غریب کا بھی کوئی مجھ پہ حق ہوتا ہے، اس مسکین کا بھی اللہ نے میرے اوپر حق رکھا ہے. کیونکہ جتنے اس ملک میں غریب ہیں، مسکین ہیں اور معذور ہیں، ان سب کا ماہانہ راشن پانی، ان کا خرچہ جتنا بھی ہو جائے، یہ وقت کے حکمران پر اسلام فرض کرتا ہے یہ ان کو دے. یار ہم تو مسلمان ہیں. فاروق اعظم ایک دن باہر نکلے، ایک عیسائی، کون؟ بوڑھا، بھیک مانگ رہا. کیا مانگ رہا؟ اصول سمجھ لو. جب اسلامی ریاست میں کوئی کافر شخص رہے گا تو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے. اسلامی ملک میں وہ رہے، اسلام کے حاکم اس کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ اس کے عوض میں ان کو ماہانہ یا سالانہ کیا دیتا ہے؟ مال دیتا ہے. اس کو جزیہ کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں. اب اسلام نے کافروں کے بچوں سے بھی اس ٹیکس کو
مستثنا کر دیا کہ وہ دینے کے قابل نہیں، کافروں کی عورتوں سے بھی مستثنا کر دیا، اور کافروں کے بوڑھوں سے بھی کیا کر دیا۔ اب اگلا مسئلہ سنیں، فاروق اعظم حکمران تھے، باہر نکلے، ایک عیسائی بوڑھا کیا مانگ رہا؟ بھیک مانگ رہا۔ آپ نے اپنے ارد گرد وزراء اور مشیروں کو فرمایا یہ وہی نہیں جو ساری زندگی جوانی میں کما کما کے ہمیں ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، اے صحابہ بوڑھا ہو گیا، اسلام برداشت نہیں کرتا کہ یہ کافر ہو کے بھیک مانگے، اس کو کہو تو اپنے گھر جا کے بیٹھ جا، اسلامی حکومت بیت المال سے ماہانہ تیرے گھر کا راشن پانی تیرے گھر پہنچایا کرے گی۔ حکمران ہو تو ایسے ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو جو ہر وقت انصاف اور عدل کے ساتھ ہی کام لیتا ہے۔ فرمایا اس کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائے، اب بوڑھا ہو جائے تو یہ بھیک مانگے، فرمایا یہ اسلامی اصولوں کے خلاف بنتا ہے، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف بنتا ہے۔ میرے بھائی غور کرو، آج جو غریب کا خون چوسا جا رہا ہے، غریب پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری حکومت میں اسلامی قانونوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہماری حکومت میں نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن کام اسلامی جمہوریہ والا ہمیں نظر آتا، اگر آتا ہوتا تو یوں اس ملک میں لوگ صرف روٹی کی خاطر نہ دھکے کھاتے، یوں اس ملک کے اندر لوگ روٹی کی خاطر اپنے اور بچوں اور بیویوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کم از کم مسلمانوں کو قتل نہ کرتے، کم از کم مسلمانوں کو ذبح نہ کرتے، کم از کم مسلمانوں کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جاتا۔ اگر اس ملک میں اسلامی اصول ہوتے تو، اگر اس ملک میں اسلامی اصول ہوتے تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، غور کرنا ہے اس حدیث پر بھی۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ والرائش الذی یمشی بینہما او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں سرکار نے 3 افراد پہ لعنت کی ہے۔ کتنے افراد پر؟ ایک روایت میں سرکار نے کی ہے، اور ایک روایت میں انہی تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب وہ ہے کون؟ الراشیہ والمرتشیہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ۔ رشوت دینے والے پہ سرکار نے کیا بھیجی ہے؟ اونچی بولا کرے۔ حدیث کا ترجمہ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کائنات میں قرآن کے بعد اگر کسی کلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو وہ سرکار کی حدیث پاک کو ادا کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت، رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت والرائش۔ پہلے اس کو سمجھ لیں پھر اس کا ترجمہ کرنا۔ یمشی بینہما، رسول اللہ نے فرمایا میری رائش پہ بھی لعنت ہے۔ رائش کون ہے؟ جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کو آپس میں جوڑتا ہے، آپس میں ملاتا ہے۔ دفتروں میں جانے والے تو خوب سمجھ گئے ہوں گے، وہ جو اس افسر کا چمچہ کڑچھا درمیان میں واسطہ ہے کہ آنے والا ڈائریکٹ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، میں کیسے اس کو رشوت دوں، کیونکہ شکل صورت تو مسلمانوں جیسی ہے نا، اور مسلمان رشوت کا لین دین کرتے نہیں، مسلمان رشوت کا لین دین۔ اب اس بے ایمان نے کیا کیا؟ اس حاکم، اس افسر نے کیا کیا؟ درمیان میں ایک چمچہ چھوڑا ہوا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے جب کوئی آئے نا تو دیکھے گھبرا رہا ہے فوراً پہنچ جاؤ، اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیتے ہیں، کام ہو جائے گا۔ یہ رائش ہے۔ یمشی بینہما، سرکار نے فرمایا جو رشوت دینے اور لینے والے کے درمیان چلتا ہے، ان کو چھوڑتا ہے۔ اب ترجمہ کریں، سرکار نے لعنت کی رشوت دینے والے پر، سرکار نے لعنت کی رشوت لینے والے پر، سرکار نے لعنت کی اس چمچے پر جو اس رشوت لینے والے سے لے کر جو دے رہا ہے، اس سے لے کر جس کو دینی ہے اس تک
پہنچا رہا ہے، فرمایا میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، میں اس پہ بھی کیا کرتا ہوں۔ اب غور تو کرو، یہ ہے اسلام جس کو ہم نے آج پڑھا۔ معاملات کی دنیا میں کئی جزئیات میں سے ایک جزئی پہ کلام کیا کہ معاملات میں رشوت حرام، رشوت کا لین دین کیا ہے؟ حرام۔ اسلام کو اصول دیکھ کے اور ادھر اس ملک کے اصول دیکھ کے پھر رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسلامی اصولوں کو دیکھو، اسلام کہتا ہے مسلم سے یہ کام متصور نہیں، اور اسلامی ریاست جمہوریہ پاکستان کو دیکھو تو یہاں شاید یہ متصور نہیں کہ بیٹھا اس سے ہو اور رشوت نہ لیتا ہو، یہاں شاید یہ متصور نہیں، الا ماشاءاللہ تو ہر شعبے میں لوگ مستثنا ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، لیکن بہت۔ میرے بھائی، آج کے درس حدیث میں ہم نے رشوت کی تعریف، رشوت کی 4 اقسام، کتنی قسمیں بیان کی؟ جو پہلے آئے وہ تو سن چکے نا۔ رشوت کا معنی جس کو ہم نے تعریف سے کیا۔ نمبر 2، رشوت کی کتنی اقسام ذکر کی؟ 4 اقسام، اور ہر قسم کا حکم ذکر کیا۔ اور نمبر 3، رشوت کے معاملے پہ اللہ رسول کی ناراضگی۔ یار جس پہ اللہ رسول لعنت بھیجتے ہیں اس سے اللہ رسول راضی ہوں گے؟ یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جو کسی بیماری پہ لعنت کرنے کو برا سمجھتی ہیں، اور ایک بندے پہ خود لعنت کی جا رہی ہے، ایک بندے پہ خود لعنت کی جا رہی ہے۔ وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ بیماری پہ لعنت کو برداشت نہیں کرتا اسلام، لیکن رشوت کے لین دین کرنے والوں پہ اسلام کا بانی لعنت بھیجتا ہے۔ رشوت کا لین دین کرنے والوں پہ احکم الحاکمین رب العالمین کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ اب غور کرو تو جہاں سارا نظام ہی الٹ ہو، آپ اس ملک پاکستان کے اس وقت ہماری اس اسلامی ریاست میں حکومت کے جتنے شعبے ہیں، اول سے آخر تک ہر ایک پر آپ کسی ماہر کو کلام کرنے کی اجازت دیتے جائیں، اور پھر جب سننے کے بعد آپ فارغ ہوں گے تو اسی طرح آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا۔ جس طرح آج افسر، حاکم، جج اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی رعایت کا اسلام نے کیا نظریہ دیا اور ملک میں کیا کچھ رائج ہے، اسی طرح ہر شعبہ قرآن و سنت سے ہٹ گیا ہے۔ ملک کا ہر شعبہ قرآن و سنت سے، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، اس ملک کی ہمیشہ نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے، ترقی کی طرف اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس حکومت کے تمام شعبے قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں۔ اس حکومت میں سارے نظام قرآن و سنت کے، الا ماشاء اللہ بہت چند وہ باتیں ہیں عدالت میں جو اسلامی قانون کے مطابق، بہت چند، یعنی 100 میں سے 1 2، 100 میں سے، اور وہ بھی وہاں تک پہنچنے میں پھر ڈنڈی مار لی جاتی ہے، وہاں تک پہنچنے میں پھر کس سے کام لیا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر ہمیشہ ہر طرح کے گناہ سے، خصوصاً جو آج کا ہمارا باب تھا رشوت کے لعنت سے، اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔